الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم دو مسائل پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ کیا بڑے جانور میں حصہ ڈالنے سے قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جانور میں حصہ ڈالتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قرآن و سنت اور فقہ حنفیہ کے مطابق اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ عروج پر ہے کہ کیا کٹے یا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے قربانی کا حصہ ڈالنے سے قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں، یہ سمجھیں۔ قربانی بہت ہی عظیم عمل ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ اور یہ سنت ابراہیمی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا قربانی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ اب اصل مسئلے کی طرف آئیں کہ کیا حصہ ڈالنے سے قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے سمجھے کہ کس جانور کے اندر حصہ ڈلتا ہے۔ جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، دمبا یا بھیڑ وغیرہ، ان کے اندر حصہ نہیں ڈلتا، یہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر دو لوگوں پر قربانی واجب ہے تو یہ دونوں مل کر ایک جانور، ایک بکرا خرید لیتے ہیں یا بھیڑ دمبا خرید لیتے ہیں اور نیت ان دونوں کی ہوتی ہے قربانی کی، تو اس سے نہ ان دونوں میں سے کسی کی قربانی نہ ہوگی، کیونکہ جو چھوٹا جانور ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے، اس سے ایک ہی کی قربانی ہوگی۔ البتہ جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے، بھینس یا اونٹ وغیرہ، ان میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور ان 7 کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اب سب سے پہلے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے اور ایک بھینس یعنی ایک گائے 7 لوگوں کی طرف سے کی۔ تو لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی 5-7 لوگ مل کر ایک جانور میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے ان 7 جانوں کی قربانی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں شرعی، وہ شرائط پوری ہوں گی تو تمام لوگوں کی قربانی ہوگی۔ اب سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی شریک ہیں اس جانور کے اندر ان کی تعداد 7 سے زیادہ اگر 8 لوگ شریک ہوں گے تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ آپ 7 حصے، اس میں ایک بڑے جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس جانور کے اندر شریک ہیں ان تمام کی نیت قربانی کی، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی، یا اگر کسی نے عقیقے کی نیت سے حصہ ڈالا ہے تو یہ تمام لوگوں کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس میں جانور میں حصہ ڈالا ہے اور اس کی نیت جو ہے محض گوشت حاصل کرنے کی ہے، ثواب وغیرہ کی نہیں، بلکہ گوشت حاصل کرنے کی ہے کہ گوشت لے لے گا تو گھر پکا لیں گے، کچھ بھی اس کی نیت ہو، صرف محض گوشت حاصل کرنے کی، تو ایسے میں جو پچھلے 6 شریک ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب آپ شریک بناتے ہیں قربانی کے حصے میں تو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے کہ انہیں ثواب پہنچے تو وہ بھی کر سکتا ہے قربانی۔ اب دوسرے مسئلہ کی طرف آئیں کہ کیا کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ یہ بہت ہی عروج پر چڑھا ہوا ہے اس ٹائم مسئلہ۔ علماء کرام نے اس کی واضح دلیل بیان کی ہیں، لیکن کچھ ناسمجھ لوگوں کی عقل میں بات نہیں بیٹھتی۔ آئیے قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیتے ہیں اور کچھ قیاسی دلائل بھی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ بھینس یا کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں۔ یہ 100% بھینس اور کٹے کی قربانی 100% جائز ہے، حلال ہے۔
आप सबसे पहले हदीस मुबारका सुने कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े ताबेई हैं। इनसे पूछा गया कि क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है, तो उन्होंने कहा कि हिया भी मंजिलतिल बकर, ये गाय की तरह ही है, यानी उसी की किस्म में से है, इस पर गाय वाला ही हुक्म लगेगा। और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया इसके बारे में, तो आपने भी यही फरमाया कि भैंस जो है या कट्टा ये गाय की ही किस्म में से है, उसी की नौ में से है। हदीस की दलील के अलावा आजकल जो है लोग लॉजिक को बहुत तरजीह देते हैं कि लॉजिक से समझाएं। तो आइए आपको लॉजिक के ज़रिए, क्यास के ज़रिए भी समझाते हैं कि ये जो भैंस की कुर्बानी है कैसे जायज़ है। अब सबसे पहली दलील ये है कि सारा साल जो भैंस कट्टे होते हैं इन पर ज़कात भी लगती है, इनका दूध भी हलाल है, इनका गोश्त भी हलाल है। जब इस पर तमाम अहकाम गाय वाले ही लगते हैं, तो जब कुर्बानी की बारी आती है तो लोग इसको कुर्बानी इस पर जायज़ क्यों नहीं देते। अगर सारे अहकाम इस पर गाय वाले ही लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुर्बानी भी इसकी हलाल होगी, कुर्बानी का हुक्म भी इसका गाय वाला ही लगेगा। जब ज़कात का हुक्म, उसके गोश्त के हलाल होने का, दूध के हलाल होने का हुक्म गाय वाला लगा है, तो लिहाजा जब कुर्बानी का हुक्म है वो भी उस पर गाय वाला ही लगेगा, यानी ये इसी की ही किस्म में से है। और दूसरी दलील ये है कि लोग एतराज़ करते हैं कि इसकी कुर्बानी इसलिए नहीं जायज़ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसका जिक्र नहीं है, इसकी कुर्बानी नहीं की, तो हम कैसे इसकी कुर्बानी कर लें। तो इसका जवाब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भैंस मौजूद नहीं होती थी अरब के शहर में, तो वहाँ पर ये भैंस मौजूद नहीं होती थी या कट्टा, इस वजह से क्या नाम है उसकी कुर्बानी का इसी तरह सही तरह वाज़ेह तौर पर जिक्र नहीं आया। इसकी बड़ी वजह ये है। और क़ियास की दलील ये है कि अगर ये एतराज़ मानकर इसकी कुर्बानी को नाजायज़ करार दिया जाए तो फिर लोग जो ये आजकल बकरों में जो नस्लें हैं कि टैडी बकरा करते हैं और ये जो राजनपुरी बकरा है, पहाड़ी बकरे हैं, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, तो क्या इसकी भी कुर्बानी नाजायज़ होगी। तो लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये उसी की किस्म में से है बकरों की। तो अल्लाह के बंदो, हम भी तो यही बात कर रहे हैं कि जो कट्टा और भैंस है ये भी गाय की ही किस्म में से है, लिहाजा जो हुक्म उनका है वही हुक्म इसका है, और इसकी कुर्बानी कुरान और हदीस और क़ियास के मुताबिक बिल्कुल 100% हलाल है। उम्मीद है कि आपको इस मसले की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की ना समझ आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।